इवेंजलिस्ट यासर मंजूर साहब को मौका देता हूँ कि वो इंजील पर रोशनी डालें। जी थैंक यू ज़रूर भाई। मेरा भी मौजू जो मौजू है, मेरा भी मौक़िफ़ इसी मौजू के साथ आप भाइयों के साथ मिलता ही है। बिल्कुल अंजील जो एक लिखी हुई किताब नहीं है, जो कि हमारे अहले इस्लाम दोस्त कहते हैं कि शायद अंजील वो किताब है जिसे मसीही लोग अपनी मजहबी या अलहामी कुतब के तौर पर लेते हैं। तो हमारा ये मानना नहीं है, बल्कि हमारा ये मानना है कि अंजील वो खुशखबरी है जो गुनाहगार इंसान के लिए एक उम्मीद पैदा करती है। तो जो अहद जदीद है उसमें पौलुस रसूल का जो तीमुथियुस के नाम लिखा हुआ ख़त है पहला, उसके पहले बाब की 15 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यही खुशखबरी मिलती है जिसका तज़किरा मुक़द्दस पौलुस रसूल ने किया है इस ख़त में। तो ये आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये लिखा है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यसू गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। यानी कि खुदा ये बात सच है, कि ये ऐसी सच्चाई है कि जिसमें किसी किस्म का भी शक व शुबा नहीं किया जा सकता, बल्कि ये हर तरह से काबिल कबूल है और इसको कबूल करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो वजाहत की गई है वो है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु मसीह गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। आमीन। तो जो गुनाहगार हैं उनको निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो यही एक गुनाहगार इंसान के लिए खुशखबरी है, जैसा कि दूसरे भाइयों ने बयान किया है। तो मैंने भी इस आयत को लिया कि इसमें ये खुशखबरी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात क्या है, खुदावंद यीशु मसीह की जो वैल्यू है वो क्या है। तो इस पर हम गौर करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह है जो वो मुजस्सम खुदा है। जिस तरह के खुदा कादिर मुतलक बाब है और वो इब्तदा से है, अज़ल से है, इसी तरह ही खुदावंद यीशु मसीह भी वो इलाही ज़ात हैं, वो अज़ल से हैं। और इसके लिए आप मेरे साथ आयत देख सकते हैं, यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका पहले बाब की पहली आयत है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो इस तरीके से कलाम जो है यहाँ पर ये लोगोस से खुदावंद यीशु मसीह के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सो इब्तदा से यानी कि अज़ल से वो खुदा बाप के साथ मौजूद था। और इसके बाद जब हम इसकी 14 आयत को भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। तो जैसा खुदा बाप का जलाल है वैसे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल है। तो ये बात इससे हम ये अख़ज़ करते हैं आयात से कि जो खुदा था वो मुजस्सम होकर हम सब इंसानों के दरमियान रहा, जो गुनाहगार भी हैं और जिनकी कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है। खाकसार इंसान है जो मट्टी से बनाए गए हैं, खाक और राख हैं जो खुदावंद मुजस्सम होकर हम इंसानों में रहा और बल्कि इंसानी जिस्म में ही रहा। और इसके अलावा जब बड़ा मकसद बयान किया गया कि खुदावंद यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आए, सो इस बात का ताल्लुक कि खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से है, कफारे से है। और ये बात सिर्फ हमें अनजील में या अहद जदीद में नहीं मिलती, बल्कि हम इसको अहद कदीम में देखें तो यसाया नबी ने जो 700 साल पहले था इनसे, खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल कबल थे, उन्होंने इस बात को पहले बयान कर दिया था कि वो हमारी ख़ताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। तो यहाँ पर जो रूहानी तौर पर हम गुनाहगार थे और गुनाह की बीमारी थी जो वो हमें लगी थी, सो उसके बायस से हमें शिफा मिलती है। और एक बात जो आखिरी पॉइंट है इस पर मैं बात करूँगा कि पौलुस रसूल देखें कि वो इल्म वाला भी था और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे चुना भी था। और इस बात का पहले भी पिछले हमने लाइव सेशन में इस बात का तज़किरा किया था
کہ اس پر جب روشنی چمکی تھی، تو اس کو ہم اعمال کی کتاب کے 9ویں باب میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 22 باب میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر جب اس پہ نور چمکتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ان میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو یہ بات اس نے بیان کی ہے۔ تو جب یہ راز کسی پہ فاش ہو جاتا ہے، وہ اس کو روشنی مل جاتی ہے، پہچان مل جاتی ہے، خداوند مسیح کا نور اس پہ چمک جاتا ہے، تو وہ پھر اس بات کا اقرار کر دیتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں ان پہ بھی بات کرنی چاہیے جو اس طرح کے منفی کریکٹر ہیں، کہ وہ اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن وہ خداوند مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ جب متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر پہلے تو ایک آیت میں یہ بیان کروں گا نا، 2 کرنتھیوں کی 4 باب کی 3 آیتیں، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ جس طرح کے کچھ لوگوں نے اس سچائی کو جان لیا، لیکن انہوں نے پھر اس کو پردے کے پیچھے رہنے دیا، انہوں نے تسلیم کیا۔ جب دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی کی زندگی پر، تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، جب اس نے خداوند مسیح کو پکڑوایا، اپنے مالک کا سودا کیا، تو پھر اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے گناہ کیا کہ میں نے ایک بے قصور کو قتل ہونے کے لیے پکڑوایا۔ تو اس بات کا وہ اقرار تو کر رہا ہے کہ ہاں جی میں گنہگار ہوں اور میں نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن پھر اس نے خداوند مسیح کو قبول نہیں کیا، اس کے پاس واپس جا کے اس نے اقرار نہیں کیا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ دوسری ہم بات اس پہ غور کریں گے کہ جب ہیرودیس تھا، اس کو بھی موقع ملتا تھا کہ وہ خدا کا کلام سنتا، لیکن اس نے بھی خدا کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے لیے آپ آیت دیکھ سکتے ہیں مرکز سے کی انجیل میں 6 باب کی 20 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ وہ یوحنا استباغی کو پاس بلاتا تھا، اس سے خدا کی کلام کی باتیں سنتا تھا، اور پھر وہ حیران بھی ہوتا تھا اور بڑے دھیان سے سنتا تھا، لیکن اس نے بھی سچائی کو قبول نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ آیت میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ تو اس لیے ہم یہ باتیں خوشی سے سنتے ہیں، اپنے گنہگار ہونے کے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں جاتے، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ عزیزوں ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے، جیسا کہ ہم نے تیموتھیوس کے خط میں دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ گناہ گاروں کو نجات دے۔ تو اس لیے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم اس بات کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، اور یقیناً ہم نجات پا سکتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ زرک بھائی تھینک یو جی، آپ بات کر سکتی ہیں۔ جی بہت شکریہ ایونجلسٹ یاسر منظور صاحب، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں کلیئر کرتا جاؤں کہ انجیل مقدس جو ہے وہ 2 صدی میں اس کو جو عہد جدید پورا کا پورا ہے، اس پوری کتاب کو جو کتابوں کا مجموعہ ہے 27 کتب پر مشتمل ہے، اس کو انجیل مقدس کے نام سے بھی پکارا گیا، ٹھیک ہے۔ اور انجیل کا ویسے مطلب خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ فیصل صاحب نے جو خاص نکتہ اس میں کلیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جی اٹھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا۔ اور یاسر صاحب نے ببلیکل ریفرنسز کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ انجیل کیا ہے، اور نہ صرف انہوں نے عہد جدید سے بلکہ عہد قدیم سے بھی حوالہ جات دی ہے۔ اور روہن صاحب نے بڑی خوبصورت آیت پیش کی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور ایک آیت میں سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفارے پر ایمان نہیں رکھتا، جو یہ نہیں مانتا کہ مسیح یسوع صلیب پر اس نے جان دی ہے، وہ ہلاک ہوں گے۔ بے وقوفی یہی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفی وہ اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا جو بعد میں پیدا ہوں گے، جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے وہ 2000 سال پہلے ہمارے لیے مر گیا. تو یہ کانسیپٹ ان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، اس لیے وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ تو بیوقوفانہ سا بیان ہے. حالانکہ جس طرح سے ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ دنیا میں آیا، اسی طرح ایک ہی آدمی کے جان دینے سے ساری انسانیت بچ جاتی ہے. تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے ہمیں لائیو سنا، اور جتنے بھی 2 کامنٹ آئے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ. شمشیر گل صاحب دیکھ رہے ہیں، یاسر منصور مسیح صاحب نے واہ جی کا ہے، جی بہت شکریہ. اور میرے ساتھ ایک بار پھر سے میں آپ کو دکھا دوں، یاسر منظور صاحب ہیں، روہن کھوکھر صاحب ہیں، انہی کی وال سے ہم لائیو ہیں، اور جناب پاسٹر فیصل صاحب بھی ہیں، اور یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی فیصل صاحب. میں ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ایک